فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں بلڈنگ کے اندر پہنچ گیا۔ بلڈنگ میں گو کہ لفٹ موجود تھی، مگر میں نے لفٹ استعمال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ لفٹ آپریٹر ڈینس کو جانتا ہو یا اس کے علاوہ وہ بلڈنگ کے کسی اور فلیٹ کا مکین جو ڈینس پال کا واقف کار ہو ٹکرا جائے، لہٰذا زینوں کا استعمال نسبتاً محفوظ تھا۔ فلیٹ نمبر 360 کے دروازے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، راہداری سنسان پڑی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب میں ڈینس پال گولڈے کے اہل خانہ کے درمیان پہنچنے والا تھا اور یہاں مجھے بے حد محتاط رہنا تھا۔ اس فلیٹ میں 3 مکین تھے اور وہ تینوں خواتین تھیں۔ ان میں سے ایک تو ڈینس پال کی بیوی تھی اور دوسری 2 ڈینس کی بہنیں تھیں۔ ظاہر ہے وہ تینوں ہی ڈینس کی عادات و اطوار سے پوری طرح واقف ہوں گی۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ کسی معمولی سی بات سے میری طرف سے مشکوک ہو جاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری کسی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی نظر انداز کر جاتی۔ میں نے حوصلہ مجتمع کیا اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ ایک خوبرو لڑکی نے کھولا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ ڈینس کی بہن تھی۔ اپنے بھائی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ بونچ کر رہ گئی، پھر اس نے بھیا کا زوردار نعرہ بلند کیا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم دروازے میں کھڑے ہیں پگلی، میں نے بوکھلا کر کہا، چلو اندر چلو۔ آپ نے اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، جائیے میں آپ سے نہیں بولتی۔ اوہو، میری بہن تو بہت ناراض ہے مجھ سے، میں نے اس کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی واپسی کا پروگرام اتنا اچانک بنا کہ اطلاع دینے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ذرا دم لے لوں تو تمہیں تفصیل سے ساری باتیں بتاتا ہوں۔ میں متجسس انداز میں فلیٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بہترین سامان آرائش سے آراستہ و پیراستہ ایک خوبصورت اور کشادہ فلیٹ تھا۔ او معاف کیجیے گا بھیا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ کے آتے ہی شکوے شکایتیں شروع کر دی۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کافی تیار کر کے لاتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کافی بنا کر لے آئی۔ میں نے اس سے دوسرے افراد کے بارے میں پوچھا تو دفعتاً وہ سنجیدہ نظر آنے لگی۔ نینس ملازمت پر گئی ہوئی ہے بھیا، وہ وقت گزاری کے لیے ملازمت کر رہی ہے۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ ملازمت شروع کرنے سے پہلے خط لکھ کر بھیا سے اجازت لے لو، مگر اس نے کہا کہ ایک باعزت ملازمت کرنے سے اس کا بھائی اسے کبھی نہیں روکے گا اور پھر اس سے کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی۔ کیوں، کیا تم لوگ کسی مالی پریشانی کا شکار ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں بھیا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچئے نا کہ ہم لوگ بلا وجہ گھر میں بیٹھ کر وقت کیوں ضائع کریں۔ میں تو خود کچھ دنوں سے ملازمت کرنے پر غور کر رہی ہوں، مجھے ایک اچھی ملازمت مل بھی رہی ہے، مگر آپ کی اجازت کے بغیر ملازمت کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اور ہیلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس سوال پر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے میں نے تعجب سے اس سے پوچھا، ہیلی خیریت سے تو ہے نا بیکن؟ ہاں بھیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی کچھ دیر قبل باہر گئی ہیں، واپس آ جائیں گی، لیکن تمہارے انداز سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ آپ اتنے عرصے بعد واپس آئے ہیں، میرا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ کوئی بری خبر آپ کو سناؤں۔ کاش میں اس وقت فلیٹ میں تنہا نہ ہوتی۔ میں غور کرنے لگا کہ اس بات پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے انداز میں بے تابی پیدا کرتے ہوئے پوچھا، جلدی بتاؤ بیکن، ہیلی کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں کچھ نہیں ہوا بھیا، لیکن ان کے مشاغل ناپسندیدہ ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے آپ سے کہنا تو نہیں چاہیے بھیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اس سلسلے میں کچھ کریں۔ مثلاً مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہیلی واپس آئیں تو ان سے پوچھیے گا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو بیکن، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ کہ ہیلی کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہوگی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ لافس کے ساتھ کسی عیش گاہ میں گل چھڑے اڑا رہی ہوں گی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ وہی لافس تو نہیں ہے جو اس کا کزن ہے اور مجھ سے شادی سے قبل وہ ہیلی کا منگیتر بھی رہ چکا ہے؟
ہاں یہ وہی لفظ ہے۔ آج کل ان کے تعلقات ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 راتیں تو ضرور وہ اس کے ساتھ گھر سے باہر گزارتی ہے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہیں ٹوکوں، لیکن نینی سے ان کی جھڑپ ہو چکی ہے اور انہوں نے نینی سے بہت کچھ کہا ہے۔ کیا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ بیکن ہچکچاتے ہوئے بولی، ایک ایسا شخص ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا جو گھر سے باہر رہتا ہو اور اس سے سال میں 1 بار ملاقات ہوتی ہو۔ وہ بوڑھی ہو جائیں گی اور بیکن خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر بظاہر غصے کا اظہار کیا، لیکن دراصل وہ سکون کی سانس تھی۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کے بجائے میرا واسطہ ایک ایسی بیوی سے پڑا تھا جو پہلے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے ڈینس کی بیوی ہی کی طرف سے تھا۔ اسے مطمئن کرنا سب سے دشوار بلکہ شاید میرے لیے تو ناممکن ہی ہوتا، لیکن قدرت نے یہاں بھی میری مدد کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے عاشق کو قدرت نے اتفاقیہ طور پر پہلے ہی میرے ہاتھوں ٹھکانے لگوا دیا تھا۔ میں اس پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ہیلی اس وقت لافس کے گھر پر نہیں پہنچ گئی جب لافس مجھے وہاں لے گیا تھا۔ اگر ایسا اتفاق ہوتا تو مجھے ڈینس کی بیوی کو بھی ٹھکانے لگانا پڑ جاتا۔ اب یہ ممکن تھا کہ وہ میرے وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں پہنچی ہو۔ اگر ایسا ہوا ہوگا تو واپسی پر ہیلی کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے ملاقات کے لیے کسی اور جگہ کا تعین کر رکھا ہو۔ اس صورت میں بھی ہیلی بہت جلائی ہوئی گھر واپس پہنچے گی۔ بیکن بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ روندی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، کاش میں فلیٹ پر تنہا نہ ہوتی۔ ہیلی بھی یہی موجود ہوتی تو تمہاری طویل عرصے بعد گھر واپسی کا آغاز کسی افسوسناک گفتگو سے تو نہ ہوتا۔ تم کیوں افسردہ ہو گئی بے وقوف؟ ان باتوں کی ذمہ دار تم تھوڑی ہو۔ تم اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ ڈالو۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، تم اپنی باتیں کرو۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ مجھے ملازمت کرنے کی اجازت دے دیں۔ گھر میں تنہا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ تو کچھ روز رہنے کے بعد واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد مجھے گھر پر پھر تنہا رہنا پڑے گا۔ اجازت ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر شاہانہ انداز میں کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کتنے اچھے ہیں میرے بھیا، وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ مکھن نہیں چلے گا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور پھر پورے فلیٹ کا معائنہ کر ڈالا۔ میری خوابگاہ میں میری اور ہیلی کی تصویر لگی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر آرام کرسی میں نیم دراز ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ڈینس پال گولڈے کے بارے میں مجھے مزید بہت سی معلومات درکار ہیں۔ اس کی حیثیت سے اس کے اہل خانہ کے درمیان رہنے کے لیے بہت زیادہ معلومات درکار تھی، لیکن جلد بازی بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے بارے میں انہی معلومات پر اکتفا کرنا تھا جو میرے پاس موجود تھی۔ مزید معلومات کا رفتہ رفتہ حاصل ہونا ہی بہتر تھا۔ شام 5:30 بجے ڈینس کی دوسری بہن نینس بھی واپس آ گئی۔ وہ ڈینس کی بڑی بہن تھی۔ مجھے اچانک گھر میں موجود پا کر وہ بھی ششدر رہ گئی۔ اس سے باتوں کے دوران مجھے پتا چلا کہ ہیلی کے تعلقات لافس کے علاوہ اور کسی سے بھی ہیں۔ ہیلی کی آوارہ گردی کی خبریں ڈینس کے لیے تو تکلیف دہ ہو سکتی تھی، مگر میرے لیے بہت خوشائند تھی۔ رات کا کھانا ہم لوگوں نے اکٹھے کھایا اور پھر اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے جب ڈینس کی بیوی ہیلی گولڈے واپس آئی۔ کال بیل کے جواب میں بیکن نے دروازہ کھولا۔ میں اس وقت اپنی خوابگاہ میں موجود تھا۔ نینس اور بیکن سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ خوابگاہ میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف لپکی اور میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن میرے انداز میں سرد میری تھی۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور اسے ایک صوفے پر دھکیل دیا۔ ہیلی بہت زیادہ نشے میں تھی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی، مگر اس کی باتیں بے ربط تھی۔ میں اس کی باتوں کے مبہم جوابات دے کر اسے ٹالتا رہا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ سو گئی تو میں بھی خوابگاہ کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا۔ تل ابیب میں میرا پہلا دن خاصا ہنگامہ خیز ثابت ہوا تھا۔ اگر قدرت کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میری موجودہ شخصیت کا راز افشا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ لافس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ڈینس کے میک اپ میں کوئی اور ہوں۔ یہ تصور بھی مجھ پر لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی تھا کہ اگر اس نے مجھ سے اپنے طور پر نمٹنے کی حماقت کرنے کے بجائے
خاموشی سے اپنے محکمے کو میرے بارے میں مطلع کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میری راہ میں بے شمار مشکلات کھڑی ہو جاتی، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ فلیٹ میرے لیے چوہے دانت ثابت ہوتا اور میں بے بسی سے گرفتار ہو جاتا۔ اب مجھے اپنی توجہ اولیو ہاورڈ کی تلاش پر مرکوز کرنا تھی۔ میں اس کی رہائش گاہ سے ناواقف تھا۔ اگر میں کھلے عام اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو یہ خود کو مشکوک کرنے کے مترادف ہوتا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اگر مجھے علاقے کا علم ہوتا تب بھی یہ کوئی آسان کام نہ ہوتا، مگر موجودہ صورتحال میں تو میرا کام بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کی تلاش کا دائرہ کار ان تمام علاقوں تک وسیع کرنا تھا جو بڑے لوگوں کی رہائش گاہوں کے لیے مخصوص تھے۔ ہیلی کا معاملہ میرے لیے خاصا اطمینان بخش ثابت ہوا تھا۔ اس کا جو دل چاہے کرتی پھرے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس سے تھوڑی سی باز پرس کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کی طرف سے زیادہ بے پرواہی برتنے سے حالات بگڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ ڈینس کی بڑی بہن نینس بیکن کی بنسبت بہت تیز تھی۔ اس نے ہیلی کے بارے میں بڑے خراب ریمارکس پاس کیے تھے۔ اگر میں وہ ریمارکس ہیلی کے سامنے دہرا دیتا تو یقیناً گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، اور فی الحال میں ہر قسم کے ہنگاموں سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ میں بڑی دیر تک خیالات میں الجھا رہا، پھر نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر ہیلی کا رنگ فقط تھا۔ اسے کل کے واقعات کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ میری اچانک آمد پر نروس ہو گئی تھی۔ میں بالکل خاموش تھا۔ ہیلی نے مجھ سے دو چار باتیں کی تو میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میری بے رخی سے ہیلی اور زیادہ نروس ہو گئی تھی۔ میری توجہ اخبار کی طرف تھی، مگر اخبار میں لافز کے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی تھی۔ ناشتے کے بعد نینس تیار ہو کر ملازمت پر روانہ ہو گئی۔ بیکن کچھ خوف زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے اور ہیلی کے درمیان کوئی سخت قسم کی جھڑپ ہوگی، لیکن میں نے اس موضوع پر کوئی بھی بات کرنے سے گریز کیا۔ وہ دن تو مجھے فلیٹ میں رہ کر ہی گزارنا تھا۔ میری سرد میری نے ہیلی کو شدید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ شام 4 بجے کے قریب ایک فون آیا۔ ریسیور میں نے ہی اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ ہیلی کو پوچھ رہا تھا۔ ہیلی وہی موجود تھی۔ تمہارا فون ہے، میں نے اسے کہا، اور ریسیور اسے دے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹیلی فون پر کون تھا اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی تھی، مجھے اس سلسلے میں ذرا بھی تجسس نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی خود ہی نینس کے کمرے میں چلی آئی۔ تم یہاں بیٹھے ہو، اس نے آتے ہی مجھ سے کہا۔ میں نے سوچا ممکن ہے میرے سامنے تمہیں گفتگو کرنے میں دقت ہو۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بہنوں نے میری طرف سے تمہارے کان خوب بھر دیے ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھے تمہاری خیریت بتائی۔ میں نے تمہارے مشاغل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم آج کل بہت زیادہ مصروف ہو۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے میں تمہاری مصروفیات میں دخل اندازی کرنے سے تو رہا۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا، تمہارا رویہ بتاتا ہے۔ شاید، میں نے خشک لہجے میں کہا، یہ مناسب نہیں ہے ڈینس۔ تمہاری بہنیں میرے ساتھ مسلسل زیادتیاں کرتی رہتی ہیں، مگر میں صرف تمہاری وجہ سے خاموش رہتی ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہی خاموش رہنا ہوگا ہیلی، میں نے سختی سے کہا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی، لیکن اس کے چہرے سے بدستور الجھن اویاں تھی۔ اس روز شام میں وہ کہیں نہ گئی۔ رات کو خواب گاہ میں وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری سرد میری اس کے لیے اعصاب شکن ثابت ہو رہی تھی، اور جمود توڑنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن یہاں مجھے سختی سے کام لینا تھا، اور میرے پاس اس کا جواز موجود تھا۔ میں نے اسے زور سے مسہری پر دھکیل دیا۔ میں نے تمہاری حرکتوں پر کوئی باز پرس نہیں کی ہیلی۔ تمہاری ضرورتیں بلا شبہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن تم نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قابل اعتراض راہیں منتخب کی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے معاملات پر تمہیں نہیں ٹوکوں گا، اور اپنے لیے بھی سکون کی راہیں تلاش کر لوں گا۔ میرے خیال میں تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اپنا اختلاف دوسروں کے علم میں لانے کی بجائے خاموشی سے اپنی منتخب کردہ راہوں پر چلتے رہیں۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ تم اپنی راتیں لافز کے ساتھ بسر کرتی ہو یا کسی اور کے ساتھ، لیکن میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ میرے نزدیک آنے کی کوشش کرو۔ میں مختصر عرصے کے لیے آیا ہوں۔ میری واپسی کے بعد تمہیں ایک بار پھر کھل کھیلنے کی آزادی مل جائے گی، بلکہ اگر ممکن ہو تو یہ بات ذہن سے ہی نکال دو کہ میں واپس آیا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ڈیئر، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ میرا کردار مضبوط ہے، لافز میرے بچپن کا دوست ہے۔ تمہاری عدم موجودگی میں ہم دونوں کے درمیان تفریحی پروگرام تو بنتے رہتے ہیں، مگر میں نے تم سے ان کی تفصیلات نہیں پوچھی۔
میں بے رخی سے بولا، اگر میں صوفے پر سونا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اگر تم نے بحث کرنے کی کوشش کی تو میرے غصے کا آغاز ہو جائے گا۔ ہیلی بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے مسہری پر جا لیٹی اور تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی۔ میں نے بلا ٹلنے پر سکون کی سانس لی تھی۔ دوسرے دن مجھے کام کا آغاز کرنا تھا، جس کے لیے رات کی پرسکون نیند بہت ضروری تھی۔ میں نے ہر الجھن ذہن سے جھٹکی اور لمبی تان کر سو گیا۔ اگلی صبح بھی میں نے پوری توجہ سے اخبار پڑھا۔ اس روز بھی اخبار میں لاف سے متعلق کوئی خبر نہیں چھپی تھی، جس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس کے حکام نے اپنے ایجنٹ کی موت کی خبر چھپائی ہے۔ یہ بات تو باعث القیاس تھی کہ اس کی لاش دریافت نہیں ہوئی ہوگی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خبر چھپانے کے پس پردہ کون سی مصلحتیں کار فرما تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اگر وہ خبر اخبارات کی زینت بن گئی ہوتی تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ 3 افراد نے مجھے اس وقت اس علاقے میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک تو للی تھی اور دیگر 2 افراد وہ لفنگے تھے جو للی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہیں میرے ہاتھوں زپ اٹھانا پڑی تھی۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ ان میں سے کوئی انتقاماً میرا حلیہ حکام کو بتا دیتا۔ اس طرح میرے لیے کچھ پریشانیاں تو بہرحال پیدا ہو ہی جاتی۔ میں دل ہی دل میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے حکام کی کم عقلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلیٹ سے نکل آیا۔ گیراج سے ڈینس کی چھوٹی سی کار نکالی اور اسے سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ تل ابیب کے اکثر حصے میرے دیکھے والے تھے۔ میں پہلے بھی وہاں جا چکا تھا اور وہ میرے لیے کوئی اجنبی علاقہ نہیں تھا۔ میں تل ابیب کی سڑکوں پر ٹریفک کے سیلاب میں کار دوڑاتا رہا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے مگر بارش کا امکان نہیں تھا۔ میری کار سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ دوپہر کا کھانا ایک ریستوران میں کھا کر میں تل ابیب کے اس حصے کی جانب جا نکلا جہاں سرکاری افسروں کی رہائش گاہیں تھی۔ اس بات کا امکان تھا کہ اولیو ہاورڈ وہیں کہیں رہتا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں کس رابطہ قائم کروں۔ دفعتاً ایک ایسا خیال میرے ذہن میں آیا کہ جس سے مجھے اپنا مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اولیو ہاورڈ تل ابیب کے ایک معزز شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے گھر پر ٹیلی فون نہ ہو۔ یقیناً ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس کے فون نمبر کے ساتھ اس کی رہائش گاہ کا پتہ بھی درج ہوگا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ یہ خیال اس سے پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ اب مجھے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی تلاش تھی۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری تو ڈینس کے فلیٹ پر بھی تھی مگر میں اس وقت وہاں واپس جانے سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جنرل سٹور کے سامنے کار روک دی۔ جنرل سٹور میں داخل ہو کے میں نے سٹور کے مالک سے ڈائریکٹری طلب کی جو اس نے مجھے فراہم کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اولیو ہاورڈ کا فون نمبر ڈائریکٹری میں موجود تھا۔ میں نے اس کا فون نمبر اور پتہ نوٹ کیا اور سٹور کے مالک کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر قبل یہ کام مجھے جتنا مشکل نظر آ رہا تھا اتنا ہی آسان نکلا۔ اب میری کار کا رخ اس علاقے کی طرف تھا جہاں اولیو ہاورڈ کی رہائش گاہ تھی اور اب فوری طور پر میرے پیش نظر یہ کام تھا کہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں تفصیلات معلوم کروں۔ سبز رنگ کا خوبصورت سادہ مکان اولیو ہاورڈ کی ملکیت تھا۔ یہ مکان ایک پہاڑی نما ٹیلے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس علاقے کو آباد ہوئے شاید زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس لیے کہ وہاں کے سارے ہی مکانات نو تعمیر شدہ نظر آ رہے تھے۔ پورا علاقہ ناہموار لیکن سبزے سے معمور تھا۔ جگہ جگہ پہاڑی ٹیلے بکھرے نظر آ رہے تھے جن میں سے ان ٹیلوں کو برقرار رہنے دیا گیا تھا جن پر تعمیر ممکن ہو سکتی تھی۔ اس طرح اس علاقے میں انفرادیت پیدا ہو گئی تھی۔ اولیو ہاورڈ کا مکان ایک ایسے ہی پہاڑی ٹیلے پر تھا۔ ڈھلان پر نیچے سے اوپر تک روش موجود تھی اور اس روش کے اختتام پر مکان تھا۔ اطراف میں بھی مکانات موجود تھے مگر ایسی کوئی جگہ موجود نہیں تھی جہاں ٹھہر کے میں اس مکان کی نگرانی کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اولیو ہاورڈ تل ابیب میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ میں تو اس کے اہل خانہ تک سے واقف نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے خاندان میں کچھ لوگ ہیں بھی یا وہ تنہا رہتا ہے۔ ماضی میں اس سے میرے بہت سے مارکے ہوئے تھے لیکن کبھی اس کے اہل خاندان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی مگر آج میں اس شفاق درندے کی رہائش گاہ کے سامنے موجود تھا جس کی ہیبت سے جرائم کی دنیا پر بھی لرزہ طاری رہتا تھا۔ میں وہاں رکے بغیر واپس آ گیا۔ ایک روز کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسرائیل کے اس خوفناک ایجنٹ کے خلاف اس بار میں بھرپور کارروائی کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر بچا کر کام کرنا ضروری تھا۔ فلیٹ میں ہیلی موجود تھی۔ شاید اس نے گھر سے باہر قدم نہ نکالنے کا عزم کر لیا تھا۔ میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی اس لیے کہ وہ بہت ڈیٹ عورت تھی۔
مگر وہ ظاہر یہی کر رہی تھی جیسے اسے اپنے رویے پر بہت افسوس ہو۔ اس رات اس نے اپنی شرمندگی کا زبانی اظہار بھی کر دیا، مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپنے کام سے کام رکھو ہیلی، میں نے اسے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم جھوٹی محبت جتا کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرو۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو ڈینس، یا تو اپنا ذہن صاف کر لو ورنہ ہماری زندگی تلخ ہو جائے گی۔